دوستوں یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام مذہب ہماری اس دنیا میں آفیشلی 2 گروپ یعنی 2 فرقوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان میں سے پہلے اور بڑے فرقے کو جہاں ایک طرف سنی تو وہیں دوسری طرف دوسرے فرقے کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں عام طور پر جب کبھی بھی آپ لوگ شیعہ سنی یا کچھ بھی سنتے ہوں گے تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر جب ان دونوں ہی گروپس کا خدا ایک ہے یعنی ایک ہی رب کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی کتاب یعنی قرآن ایک ہے، ایون کہ ان کے پروفٹ یعنی پیغمبر بھی ایک ہیں، تو آخر ان دونوں ہی فرقوں کے راستے الگ الگ کیوں ہیں؟ آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ اسلام مذہب 2 فرقوں میں بٹ گیا تھا اور ان دونوں گروپس کے راستے الگ الگ ہو گئے تھے، بلکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی بن گئے تھے۔ ہاں جی دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ اگر شیعہ سنی کی ہسٹری پر نظر ڈالی جائے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ وقت وقت پر ان کی دشمنی کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان بھی گنوائی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ شیعہ اور سنیوں کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ آخر ماضی میں یہ دونوں گروپ کب اور کیسے ڈیوائیڈ ہوئے، یعنی ان دونوں کے راستے الگ الگ کیسے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان بڑے اور بنیادی مدوں پر بات کریں گے جن مدوں کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ ڈویژن ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ لوگ ہسٹری کی کتابوں کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان دونوں کے بیچ بٹوارا ہوا کیوں تھا، ان کے راستے الگ کیوں ہوئے تھے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے دماغ کی سوئیاں ہمیشہ 2 جگہ پر ہی جا کر رک جائیں گی، جس میں سے پہلی چیز تو ہوگی خلافت، جبکہ دوسری چیز ہوگی 632 عیسوی کا سال۔ ہاں دوستو، 632 عیسوی کا یہ وہی سال تھا جس سال ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی اس پورے میٹر کی شروعات ہوئی تھی۔ دراصل دوستو، جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کافی بیمار ہو گئے تھے تو عام لوگوں کے بیچ یہ مدعا اٹھنے لگا تھا کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا نیا جانشین اور لیڈر کون ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ دور تھا جب تک مسلمانوں کے اندر پورا علاقہ آ چکا تھا جس کو آج کے دور میں ہم لوگ سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اتنے بڑے علاقے کو سنبھالنے کے لیے مسلمانوں کے لیڈر کا ہونا بہت ضروری تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے خلیفہ کا چناؤ ہی شیعہ اور سنی کے بیچ ڈویژن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ریزن بنا تھا، یعنی یہیں سے ہی ان دونوں کے راستوں کے الگ ہونے کی شروعات ہوئی تھی۔ اس میٹر کو لے کر تاریخ میں وقت وقت پر کس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے، اس چیز کو لے کر ہی شیعہ اور سنی دونوں ہی اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں اور الگ الگ کتابوں سے الگ الگ ایویڈنسز بھی پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ایک بار خود لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب دوستو، مولا عربی کا ایک ایسا ورڈ ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں، یعنی بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، اور ان کے بہت سارے مطلب میں سے ایک مطلب لیڈر یعنی رہنما کا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شیعہ لوگ اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں تمام لوگوں کے سامنے کھلے طور پر ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ حضرت علی ہوں گے، جبکہ دوسری طرف سنی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اس سے وہ عام لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ ان کا رشتہ کتنا گہرا ہے، کیونکہ عربی زبان میں مولا کا مطلب لیڈر اور رہنما ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے دوست بھی ہے، جن کو لے کر شیعہ اور سنی دونوں ہی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ بہرحال جب 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر وفات ہوئی، یعنی انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا، اس وقت تک عرب کے مسلمان کسی بھی ایک انسان کو لے کر متفق نہیں تھے کہ جس کو اگلا خلیفہ بنایا جائے، اس لیے وفات ہوتے ہی یہ چیز بھی ضروری تھی کہ جلد سے جلد نیا خلیفہ چن لیا جائے تاکہ باہر کا کوئی بھی دشمن اس موقع کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کے علاوہ اندر پھیلنے والے کسی بھی فتنے اور فساد سے بھی بچا جا سکے۔ تو جہاں ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت علی نے جنازے کی ذمہ داری سنبھالی اور جنازے کی تیاریاں شروع کی، تو وہیں دوسری طرف مدینہ میں نیا خلیفہ چنے جانے کو لے کر ایک بڑا اجتماع بھی شروع ہوا۔ شروع میں تو اس میٹنگ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی موجود نہیں تھے،
मगर जब बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस महफिल की खबर हुई, यानी इस मीटिंग की खबर हुई, तो वो लोग भी इस मीटिंग में हाजिर हुए। एक लंबी डिस्कशन के बाद आखिरकार सभी आम लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हामी भरी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा चुन लिया गया। मगर दोस्तों, इस वक्त कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा भी था जो कि इस फैसले से एग्री नहीं करता था, इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक ये फैसला हजरत अली की गैर मौजूदगी में लिया गया था, जबकि उनके मुताबिक हजरत अली तो खुद खिलाफत के सबसे बड़े दावेदार थे। इसलिए हजरत उमर बाकायदा तौर पर बाद में हजरत अली से पर्सनली मिले और बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हामी भरी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली थी। मगर दोस्तों, हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हजरत अली को किस तरह से कन्विंस किया था, इस मैटर को लेकर भी ये दोनों ग्रुप अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक तरफ सुन्नियों का ये मानना है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से पुरअमन तौर पर मुलाकात की थी और एक मशवरे के बाद हजरत अली भी मदीना के आम मुसलमानों की तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाए जाने पर खुशी खुशी मान गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों का इसका बिल्कुल उल्ट मानना है। इन लोगों के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से पुरअमन तौर पर मुलाकात नहीं की थी, बल्कि हजरत अली इस फैसले के खिलाफ थे। इसलिए हजरत उमर गुस्से में हजरत अली के घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर में दाखिल हुए थे और माज़अल्लाह वो दरवाजा भी हजरत अली की बीवी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर गिरा था और उसके बाद जबरदस्ती हजरत अली को इस फैसले के लिए राजी किया गया था। हजरत उमर ने जबरदस्ती हजरत अली को सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए राजी नहीं किया था, बल्कि अपने आप को भी इनका खलीफा मनवाया था, यानी इस बात पर भी राजी कर लिया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद मुसलमानों का खलीफा कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत उमर बनेंगे। मगर दोस्तों, दरवाजा तोड़कर घर में घुसने वाली बात साजिश मालूम होती है। वो इसलिए क्योंकि जिस दौर की ये बात की जा रही है उस दौर में अरबों के यहाँ पर दरवाजे का तस्वुर ही नहीं था। आम तौर पर उनके घरों का जो एंट्री गेट हुआ करता था, यानी जहां से घर के अंदर दाखिल हुआ जाता था, वहां दरवाजों की बजाय बड़े बड़े कपड़े के पर्दे डाले जाते थे। कोई भी इंसान जब आता था तो वो जिसका घर हुआ करता था बाहर से ही उसका नाम पुकार कर इजाजत मांगा करता था और फिर इजाजत मिल जाने के बाद उस पर्दे को हटाकर घर के अंदर आ जाता था। और वैसे भी इस रवायत का जो रावी है जिसका नाम अबान बिन अबी अयाश है, उस पर बहुत सारे एतराजात किए जाते हैं। सुन्नी आलम तो टोटली इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब सहाबी मानते हैं। इवन के इमाम बिन मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकदमे में भी इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी करार दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि खुद शिया ग्रुप के भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे आलम मौजूद हैं जो इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी करार देते हैं, जिनमें एक मशहूर नाम सैयद अबू अल कासिम अल हई का है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाए तब भी हिस्टोरिकली ये बात पॉसिबल मालूम नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आखिरी वक्त तक हजरत अली का हजरत उमर के साथ जिस तरह का रिश्ता रहा वो दरअसल किसी और चीज की तरफ इशारा करता है। हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उमर के साथ कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हजरत उमर ने भी अपनी खिलाफत के दौर में ना सिर्फ हर मामले में हजरत अली से मशवरा लिया, बल्कि आपने हजरत अली को चीफ जस्टिस जैसी एक बड़ी पोजीशन पर भी बिठाया। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है जिसके सामने ना तो किसी वजीर आजम की चलती है और ना ही किसी सल्तनत के राजा और महाराजा की चलती है। इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि अगर इन दोनों के बीच जरा बराबर भी कोई कड़वाहट होती, यानी कि इनके रिश्ते के आपस में कोई खराबी होती, तो हजरत उमर हजरत अली को किसी भी पोजीशन पर बिठा सकते थे, मगर चीफ जस्टिस के ओहदे पर कभी भी नहीं बिठाते। इससे तो इनके लिए खतरा बढ़ सकता था। खैर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद हजरत अली ने हजरत उमर की खिलाफत को भी कबूल किया। हजरत उमर की खिलाफत के बाद हजरत अली का नाम एक बार फिर से खिलाफत के लिए ऊपर आया, मगर इस बार भी हजरत उस्मान को तीसरा खलीफा चुन लिया गया और हजरत अली ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को भी खुशी खुशी कबूल कर लिया। मगर दोस्तों, वक्त के साथ ही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में बगावत की आंधी उठना शुरू हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फितना, फसाद और बगावत की आंधी बहुत उठी थी। इसको लेकर भी शिया और सुन्नी अलग अलग राय रखते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सख्त मिजाजी के लिए जाने जाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी उतने ही नरम मिजाज भी थे और उनकी इसी नरम मिजाजी का फायदा उठाकर बागियों को इस बात की मोहलत मिल गई थी
باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ پر حضرت علی کو نیا خلیفہ بنائے جانے کی پیشکش کی، مگر حضرت علی نے خود اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، الٹا خود اپنے بیٹوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے بھیجا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آخرکار باغیوں نے 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ہی اسلام کے چوتھے خلیفہ کے طور پر خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا تھا، مگر دوستو حضرت علی کا خلیفہ چنا جانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہ نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے ہی حضرت علی کو بے انتہا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور سے بنو امیہ نام کا وہ خاندان مخالفت کر رہا تھا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قریبی رشتہ دار اور بنو امیہ کے خاندان کا ایک ممبر جن کا نام حضرت امیر معاویہ تھا، وہ جو خود اس دور میں سیریا کے گورنر بھی تھے، انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا، یعنی ان کو خلیفہ قبول ہی نہیں کیا، اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں، یعنی پہلے ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت علی سے یہ ڈیمانڈ صرف بنو امیہ خاندان یا پھر حضرت امیر معاویہ ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہی تھی۔ حضرت علی کے مطابق فوراً اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ لینا حد سے زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب تھے۔ وہ باغی کے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے مدینہ کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا، یعنی مدینے میں وہ لوگ بھرے پڑے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ پہلے مدینے کے سارے سسٹم کو سنبھالا جائے۔ لہٰذا اس مدعے کو لے کر حالات بگڑتے چلے گئے اور دھیرے دھیرے بات جنگ تک جا پہنچی۔ اس طرح سے مسلم ہسٹری میں فرسٹ سول وار کا آغاز ہوا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر ہی اٹھ رہی تھیں۔ شروع میں تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ کی فوج کی طرف سے تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار تھے، وہ حضرت علی کی فوج میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ دراصل کچھ خاص قسم کے لوگوں کا ایک خطرناک اور خفیہ گروپ تھا، جس کو آگے چل کر مسلم اسکالرز نے خوارج کا نام دیا تھا، جو دراصل دیکھنے میں تو مسلمان ہی ہوا کرتے تھے مگر اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ حضرت علی کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بات چیت بھی کر لی تھی، مگر دراصل حضرت علی کی فوج میں چھپے خوارج نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ بات چیت کامیاب ہو سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ایک بار یہ جنگ ٹل گئی تو سب سے پہلا نمبر انہی کا آنے والا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی مدینہ شہر کے حالات کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہی چن چن کر ختم کر دیں گے۔ اسی لیے ان لوگوں نے چپکے سے رات کے اندھیرے میں حضرت امیر معاویہ کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ چیز دیکھ کر حضرت علی کی باقی عام فوج جو تھی، جو کہ اصلی فوج تھی، اس نے سوچا کہ شاید ہماری طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ دوسروں کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی باقی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس جنگ میں، اس ماحول میں کوئی بھی ان کا فوجی ان کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایسی جنگ جس کو تاریخ میں ہم لوگ بیٹل آف جبل کے نام سے جانتے ہیں، جو دراصل 656 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے آخر میں حضرت علی کی فتح ہوئی تھی اور حضرت علی نے جیت جانے کے باوجود فوراً بعد میں اپنے تمام باغیوں اور مخالف سوچ رکھنے والے افراد کو معاف کر دیا تھا۔ مگر دوسری طرف بنو امیہ کے ہارنے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ ابھی بھی اپنی وہی ڈیمانڈ دہرا رہے تھے۔ حضرت علی کو اس ڈیمانڈ پوری ہونے سے پہلے خلیفہ ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، لہٰذا اس وجہ سے اب یہ حالات پہلے کی طرح بنے رہے اور صرف ایک سال بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی فوج کا آمنا سامنا ہو گیا۔ 657 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ کو بیٹل آف صفین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کو بات چیت کی پیشکش کی گئی تاکہ آگے ہونے والے خون خرابے کو روکا جا سکے، لہٰذا وہ بات چیت جو 658 اور 59 کے قریب ہوئی تھی وہ بھی دراصل ناکام ثابت ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ اس بات چیت میں یہ طے پایا گیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں ہی اپنے اپنے وعدوں سے ہٹ جائیں، یعنی اپنے وعدوں کو چھوڑ دیں اور دنیا کے عام مسلمانوں کو اپنا خلیفہ چن لیں۔ لیکن کیونکہ دوستو ایک طرف حضرت علی نے اس معاہدے کو پوری طرح مسترد کر دیا، تو وہی دوسری طرف حضرت امیر معاویہ نے بھی 660 عیسوی میں اپنے آپ کو دمشق میں خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس طرح سے ان دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا چلتا رہا۔
فی الحال دوستو اگلے ہی سال 661 عیسوی میں ایک خارجی نے حضرت علی کو اچانک سے اس وقت شہید کر دیا آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت علی کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت حسن کو ان کی جگہ پر خلیفہ بنایا گیا، مگر جھگڑا ابھی بھی وہی تھا کہ جہاں ایک طرف دنیا کے آدھے مسلمان کوفہ میں موجود حضرت علی کے بیٹے یعنی حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ مان رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف دمشق میں موجود حضرت معاویہ اپنے آپ کو خلیفہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو حضرت امام حسن نے حالات دیکھتے ہوئے صرف اور صرف 6 مہینے ہی خلافت کا منصب سنبھالا اور اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت خود بخود خلافت کے منصب کو چھوڑ دیا تاکہ فیوچر میں بھی مزید مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر نہ اٹھیں اور آپس میں ہونے والے مسلمانوں کے خون خرابے کو روکا جا سکے۔ مگر دوستو یہ تمام حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہوئے کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، کیونکہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ان کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے دوستو اس دور کے لگ بھگ زیادہ تر مسلمانوں کا یہی ماننا تھا کہ یزید جیسا انسان خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو خلافت جیسے ایک بڑے منصب پر بٹھایا جا سکے۔ مگر ظاہر ہے وہ نہ صرف بیٹھا بلکہ یہ مسلم تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب ایک حکمران کا بیٹا حکمران بن رہا تھا، یعنی صرف اسی وجہ سے بن رہا تھا کہ وہ ایک حکمران کا بیٹا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ کسی حکمران کا بیٹا حکمران نہیں بنا تھا، بلکہ عام مسلمانوں کے مشورے پر ان کا خلیفہ چنا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی لمحے سے مسلمانوں کی جو خلافت نہیں رہی بلکہ پوری طرح سے بادشاہت میں بدل گئی۔ اس لیے آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو تو مسلم تاریخ کا پہلا بادشاہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی صحیح بادشاہت کی شروعات ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے بادشاہت کے سسٹم میں بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا ہے۔ یزید کی حکمران بنتے ہی حالات اور بھی زیادہ بگڑے اور دنیا کے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے بھی اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، مطلب اس کو خلیفہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو باقی عام مسلمان جو یزید کے مخالف تھے انہوں نے حضرت امام حسین کو ہی اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا، یعنی وہ یزید کی جگہ حضرت امام حسین کو خلافت کے منصب پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر یزید کے لیے خطرہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہو نہ ہو ہر حال میں مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینا ہی پڑے گی، ورنہ میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے جلد سے جلد حضرت امام حسین اور ان کی باقی فیملی پر حد سے زیادہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ کسی طرح سے اس کو خلیفہ مان لے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی حالت میں اس کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے حالات اور بھی زیادہ بگڑ گئے اور پھر اس حالت تک پہنچ گئے کہ جس حالت پر جا کر کربلا کی جنگ لڑی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا وہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ آلریڈی بڑی گہرائی کے ساتھ اس پورے میٹر کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور ویسے بھی چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو کور کرنا ممکن ہی نہیں، ورنہ یہ ویڈیو حد سے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آسان لفظوں میں بس اتنا سمجھے کہ یزید کی ظالم فوج نے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے زیادہ تر لوگوں کو شہید کر دیا، اور حضرت امام حسین کی یہ شہادت مسلمانوں کے شیعہ سنی ڈویژن کے لیے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کے حالات اتنے زیادہ بدل گئے کہ جس کو آج بھی ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اہل تشیع کے جن کی عام طور پر حضرت علی کے حامیوں کی جماعت مانا جاتا ہے، وہ شروع میں تو صرف اور صرف ایک پولیٹیکل تحریک تھی، یعنی ایک ایسی سیاسی تحریک جس کا مقصد بنو امیہ کے خاندان کی حکومت کا تختہ پلٹنا تھا اور ان کی جگہ پر اہل بیت یعنی نبی علیہ السلام کی فیملی کے ہی ایک ممبر کو نیا لیڈر بنانا تھا، یعنی مسلم دنیا کا لیڈر۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہی ایک ممبر کو بنانا تھا، مگر بعد میں دھیرے دھیرے تاریخ کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث میں تبدیلی اور اس طرح کی اور وجوہات سے یہ اہل تشیع ایک سیاسی تحریک سے فرقے میں بدل گئی، اور آج کے دور میں عام طور پر ہم انہی اہل تشیع کو ہی شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ فی الحال دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔